للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ باواز بلند درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ حضرات ذی وقار مالک کریم کا کروڑہ شکر ہے کہ جس کی توفیق کے خاص سے میرے مالک کریم نے آج کے اس جمعۃ المبارک میں ہمیں یہ حسین گھڑیاں عطا فرمائیں۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ہمارے لیے اس جمعۃ المبارک کو ذریعہ نجات عطا فرمائے۔ اور آج کا جمعۃ المبارک میں اس ہستی کے نام کر رہا ہوں کہ جن کے بارے میں میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی موجود ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جو شخص عمر سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ فرمایا جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا عرفہ کی رات اللہ کریم تمامی لوگوں پر فخر کرتا ہے عمومی طور پر، لیکن عمر کو اللہ کریم اس وقت سب سے خاص عمر پر فخر کرتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ سابقہ جتنے بھی انبیاء تھے ان کی امتوں میں محدثین ہوا کرتے تھے۔ فرمایا اگر میری امت میں کوئی محدث ہے تو وہ عمر ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اس کا کیا مطلب ہے؟ حضور نے فرمایا کہ عمر کی زبان پر فرشتے بولتے ہیں۔ حضرات ذی وقار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ان غلاموں میں سے ہیں کہ جن کو اللہ کریم نے بے شمار فضیلتیں عطا فرمائیں، اور اس وقت بھی حضور کے ساتھ رہے، اور آج سے لے کر قیامت تک آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس جگہ پر آرام فرما رہے ہیں حضرت عمر بھی حضور کے قدموں میں آرام فرما رہے ہیں۔ حضرات ذی وقار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اس وقت مسلمان ہوئے کہ جب مسلمانوں کی تعداد تقریباً 39 اور 40 کے قریب تھی۔ آپ کی اسلام لانے کی وہ واقعہ بے شمار مرتبہ آپ نے سنا بھی ہوگا کہ جب اسلام رفتہ رفتہ پھیلنے لگا تو حضرت عمر ان لوگوں میں سے تھے کہ جو اسلام کے سخت مخالف تھے۔ وقت گزرا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن تلوار ہاتھ میں لی اور لینے کے بعد چل پڑے کہ معاذ اللہ آج میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کر دوں گا۔ جب رستے میں پہنچے تو وہاں سے پتہ چلا کہ آپ کی بہن اور بہنوئی نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے ہی ان کے گھر تشریف لے گئے۔ دروازے پر دستک دی تو وہ اس وقت قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ حضرت عمر کو دیکھ کر فوری طور پہ انہوں نے وہ جو قرآنی نسخہ تھا اس کو لپیٹ کر سائیڈ پہ رکھا، چونکہ حضرت عمر نے قرآن کی تلاوت سن لی تھی۔
آ کر بہن کو بھی مارا، بہنوئی کو بھی مارا. کہا بتاؤ اب اسلام چھوڑتے ہو کہ نہیں؟ لیکن اسلام کا حسن یہ ہے اور اسلام کی چاشنی یہ ہے کہ جس شخص نے ایک بار کلمہ پڑھ لیا پھر چاہے اس پر پتھروں کی بارش ہی کیوں نہ کی جائے اس نے اس کو چھوڑا نہیں ہے. یہ اسلام کی کوالٹی ہے. چاہے وہ بلال حبشی ہو کہ انہیں تپتی ریت پر لٹایا جائے، صہیب رومی ہو کہ انہیں ایک طرف کوئلوں پر لٹایا جائے، چاہے وہ کوئی بھی صحابی ہو کہ جن کو 2 اونٹوں پر مخالف سمت باندھ کر مخالف سمت دوڑا دیا جائے، ان کے جسم تو 2 ٹکڑوں میں بٹ گئے لیکن ان کے دل اس وقت بھی لا الہ الا اللہ کی صدا بلند کرتے. انہوں نے کہا عمر چاہے ہماری جان بھی لے لو لیکن یہ کلمہ رسول اللہ کا نہیں چھوڑ سکتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ معاملہ دیکھا تو کچھ روایات ملتی ہیں کہ آپ نے کہا کہ لاؤ وہ کون سا نسخہ پڑھ رہی تھی مجھے بھی تو دکھاؤ. کہا نہیں عمر، یہ وہ نسخہ ہے کہ اس کو بغیر وضو کے بندہ ہاتھ نہیں لگا سکتا. الغرض وہ کچھ آیات پڑھی یا بعض روایات ملتی ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہن سے وہ آیات سنی، وہ سورۃ طٰہٰ کی آیات تھی، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ. یہ آیات سن رہے ہیں اور وہاں پر دل کی دنیا بدل رہی ہے. اب دن کی دنیا جب بدلتی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے چین ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ کے پاس لے چلو. اب رسول اللہ کے پاس جب تشریف لے کر گئے تو اس وقت آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچے، حضور کے قدموں میں بیٹھے، کلمہ پڑھا، پڑھنے کے بعد دائرہ اسلام میں داخل ہوئے. اتنے میں جبرائیل امین بھی تشریف لے آئے. کہا کہ یا رسول اللہ آج زمین پہ آپ ہی نہیں بلکہ آسمان پر فرشتے بھی مبارکباد دے رہے ہیں کہ حضرت عمر نے اسلام کو قبول کیا ہے. کیونکہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزتیں عطا فرما. اور جب آپ نے بدھ والے دن دعا مانگی اور جمعرات والے دن حضرت عمر فاروق نے اسلام کو قبول فرما لیا. تو ایک طرف سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ باقی تمام کے تمام جتنے بھی صحابہ ہیں وہ حضور کے مرید ہیں، اور جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں یہ مرید ہونے کے ساتھ ساتھ حضور کی مراد بھی ہے کہ ان کو اللہ سے میرے نبی نے مانگا تھا. اور جو میرے نبی کوئی چیز اللہ سے مانگ رہے ہوں وہ عام چیز تو ہو نہیں سکتی. حضرات ذی وقار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو قبول کیا اور کرنے کے بعد پھر حضور کے ساتھ اس طرح کی وفا کی کہ ایک دن بیٹھے تھے کہ حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، اپنی جان کو چھوڑ کر ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تمہارا ایمان عمر مکمل نہیں ہے، کیونکہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. فرمایا اس وقت تک کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی اولاد، اپنے والدین اور تمام لوگوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے. یہ کہنے کی دیر تھی کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت بول اٹھے. فرمایا عرض کیا یا رسول اللہ میں اپنی جان سمیت ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں. جب یہ بات کہی تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہے. حضرات ذی وقار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ آپ کے بارے میں صرف اپنوں نے ہی نہیں
بلکہ آپ کی شخصیت کو غیروں نے بھی مانا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضور نے فرمایا وہ عمر ہوتا، یعنی جو انبیاء کے اندر خصوصیات ہیں فرمایا وہی خصوصیات حضرت عمر کے اندر بھی موجود تھی۔ اسی وجہ سے میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بعد بھی کوئی نبی ہوتا، حالانکہ آنا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، لیکن فرمایا اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری رہتا تو فرمایا جو شخصیت اور جس شخص کو نبوت کا درجہ ملنا تھا فرمایا وہ ذات حضرت عمر کی ذات ہے۔ یعنی یہ عظمت اور یہ بلندی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کریم نے عطا فرمائی۔ اور پھر حضرات ذی وقار محدثین نے جب بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو لکھنا چاہا تو انہوں نے ایک باب باندھا موافقات۔ اب موافقات کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو رائے پیش کی اسی کے مطابق ہی اللہ کریم نے آیات کو نازل فرما دیا۔ مثال کے طور پر آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے جی یہ چاہتا ہے کہ جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نماز پڑھی تھی وہاں پر ہم نماز پڑھیں۔ اب یہ کہنے کی دیر تھی کہ رب کی طرف سے یہ آیات آ جاتی ہیں وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اب اسی طرح شراب کا معاملہ تھا، اذان کا معاملہ تھا، کہ جیسے یہ جتنے بھی معاملات ایسے تھے، عورتوں کے پردہ کرنے کا معاملہ تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو رائے پیش کی اسی کے مطابق ہی اللہ کریم نے آیات کو نازل فرما دیا۔ تو یہ بھی آپ کو اعزاز حاصل ہے، اور محدثین نے مفسرین نے لکھا ہے کہ 20 کے قریب ایسی آیات ہیں جو حضرت عمر کی موافقات میں اتری تھی، جو رائے آپ کی تھی اسی رائے کے مطابق اتارا گیا تھا۔ حضرات ذی وقار حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کا وہ ستون ہے کہ جن کی مثال رہتی دنیا تک ہے۔ ایک انگریز رائٹر نے لکھا، اس نے کہا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت کی ہے 10 سال، اور 10 سال کے اندر 36